ناچیز ہستیوں میں سے ہوں جو اپنے بالکل ابتدائی استاد جنہوں نے مجھے شاعری سکھائی یا میں نے ان کی صحبت میں شاعری سیکھی اور دیوان غالب کے چند اوراق پڑھے. آپ کا سوال میں آپ کی گفتگو کاٹ رہی ہوں. یہ آپ نے شاعری کا تذکرہ کیا تو یہ بتائیے کہ مہر تخلص ہے آپ کا؟ جی میرا تخلص ہے. میں شعر بھی کہتا ہوں, اب بھی میرے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ہے, لیکن یہ موقع نہیں ہے شعر گوئی کا, یہ نثر گوئی کا موقع ہے. آپ نے خود ہی مجھے نقطہ فراہم کیا ہے. دیکھیے وہ مولانا حکیم محمد سلیم میرے پہلے استاد تھے, وہ بھی مجھے یاد ہیں اور جو کچھ ان سے سیکھا وہ بھی اب تک یاد ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہوں. پھر دینی معاملات میں مولانا عبدالسلام مرحوم حیدرآبادی وہ میرے استاد تھے. وہ میرے عقائد سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور دینی ذوق سے, تو اس لیے وہ ساری رات سارا دن پڑھتے رہتے تھے. جب ان کو موقع ملتا تھا وہ لا کر مجھے وہ ساری چیزیں سکھاتے تھے, وہ بھی مجھے یاد ہیں. لیکن یہاں کالج میں پہنچا تو مولانا اصغر علی روحی مرحوم یہاں بڑے مشہور پروفیسر تھے. میں عربی کا طالب علم نہیں تھا کہ ان سے عربی پڑھتا, لیکن ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ان کے لیے بھی میں رات دن دعا کرتا ہوں. لیکن جن دو شخصیتوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور ان کی صحبت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, وہ اول مولانا ابوالکلام آزاد, دوم علامہ اقبال. دونوں کی صحبت میں مجھے اللہ کی رحمت سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا. ان کے ساتھ تعلقات 1914 سے تھے اور وقتاً فوقتاً ملتا رہا. 1914 سے کس کے ساتھ تعلقات تھے؟ مولانا آزاد کے ساتھ, اس لیے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے سے ان کے ساتھ تعلق. ڈاکٹر اقبال کے ساتھ تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ میں 15-16 سال ان کی صحبت میں رہا, رات دن صحبت میں رہتا تھا, اور میرے پاس اب تک ان کی ڈائری بھی لکھی ہوئی موجود ہے. یعنی علامہ اقبال کی خود نوشت ڈائری؟ خود نوشت نہیں, بلکہ جو کچھ میں سنتا تھا ان سے اس زمانے میں وہ جا کے اپنے لکھ لیتا تھا ڈائری. وہ تو بے بہا خزینہ ہے, اس کو آپ کب تک شاید اللہ کی رحمت سے وہ مرتب ہو جائے تو جب ہے بے بہا خزینہ مرتب ہو جانا چاہیے. کر رہا ہوں کوشش اس کے لیے. تو آپ نے دیکھیے یہ دو شخصیتیں, معاف کیجیے ویسے تو آپ کی دونوں شخصیتیں ہیرو ہیں, مولانا آزاد اور علامہ اقبال, لیکن خیالات کے لحاظ سے دونوں مختلف اتباع شخصیت. میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سیاسی اعتبار سے. کبھی ایک شخص کچھ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے, تیسرا کہتا ہے, ان میں سے کوئی شخص بھی لے لے وہ چلا لے, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن میں نے ان کی علمیت سے, مولانا آزاد کے دینی علم سے, ڈاکٹر اقبال کے دینی علم اور معارف سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسرا شخص اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جی ہاں بے شک. اسی سے میں یہ اس مقام بات پہ پہنچی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ روز اول سے لے کے اب تک اسی تندہی سے جام فشانی سے کام کر رہے ہیں. یعنی جتنی دفعہ بھی میں آپ کی گھر گئی میں نے یہی دیکھا کہ آپ تحقیق کام میں مصروف ہیں. تو اس کی کیا راز ہے آپ کا کہ اس قدر جام فشانی سے اور اس قدر تندہی سے کام آپ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص کام نہیں کرتا حقیقت میں وہ اپنا فرض جو ہے انسانیت کا ادا نہیں کرتا. میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ جب سے میں ان کاموں میں مصروف ہوا ہوں, ایک باقاعدہ میتھڈ, ایک طریقہ, ایک اسلوب اختیار کر لیا. مثلا صبح اٹھنا یہ 3-3:30 بجے میرا معمول ہے, اور اس کے بعد میں گویا 9 بجے 9:30 بجے قریب سو جاتا ہوں تاکہ کسی قسم کا خلل مجھے نہ ہو. اور اس میں باقاعدہ وہی چیز چلتی ہے اور اسی طرح میں چلاتا ہوں. اسی طرح صبح سے اسی وقت جب واپس آتا ہوں, سیر پر جب اٹھتا تھا, نہاتا تھا, نماز پڑھتا تھا, سیر کرنے کے لیے چلا جاتا تھا, واپس آتا تھا اور کام شروع کر دیتا تھا. 12 بجے تک 1 بجے تک کام کیا, پھر کھانا کھا کر سو گیا, تھوڑی دیر کے لیے اٹھا, پھر کام شروع کر دیا. باقاعدگی کام کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی چیز تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز ہستی سے اتنا کام لیا کہ شاید دوسرا شخص دیکھے تو حیران رہ جائے. میرے صاحب ایک عام سوال ہے کہ کیا گھریلو زندگی اور گھریلو ذمہ داریاں, ماشاءاللہ آپ کے بچے اور گھر بار سب چیزیں, یہ حارج تو نہیں ہوئی آپ؟ یہ حارج اس معنی میں آپ کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں معاملے پر جتنی توجہ کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کہ جو کچھ اس کے لیے واجب ہے وہ میں نے اپنے ذات کی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. مثلا یہ خیال آپ کو کیوں آیا کہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی نہیں دی جا سکی؟ یعنی آپ کو یہ خیال تو نہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو جس طرح جس نہج پہ جس طریقے سے آپ نے علم حاصل کیا اس طریقے سے دلانا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کرتے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی خاص طریقے سے میں نے علم حاصل کیا. مجھے ذوق تھا, میں محنت کا عادی تھا,
لیکن میں نے دیکھا کہ میری اولاد میں سے چند کے سوا کوئی محنت کا عادی نہیں ہے. وہ تو چاہتے آپ کے ہیں نقش قدم پہ کوئی نہیں چل یہ رہا؟ کہیے اب میں اپنے والدین کے نقش قدم پر اتنا نہیں چلا جتنا کہ اب یہ میرے بچوں کو میرے نقش قدم پر چلنا چاہیے. آرزو یہی تھی جی. اس لیے کہ میرا نقش قدم غلط نہیں تھا، جی، لیکن ماشاء یہ اللہ. کہ انہوں نے جو کچھ اللہ اپنے سے ذہن میں توفیق. سوچا وہ اچھا تھا اور کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، دین کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا. اچھا آج کل آپ کیا کس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں؟ بس وہی چیز ہے کہ میں